فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا وشفیعنا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے جو قربانی کے متعلق گردش کرنے والے سوالات ہیں ان کے جوابات پیش کیے جائیں کہ قربانی کس لیے کی جاتی ہے، کیا گوشت کے لیے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ تو یہاں ایک یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ قربانی آپ اگر 10 افراد ایک گھر میں رہتے ہیں اور ان 10 افراد میں سے ہر ایک شخص صاحب نصاب ہے تو پھر ایک ہی جانور کافی ہے، باقی 10 جانور آپ کیوں کر رہے ہیں، 9 کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قربانی گوشت اس کا مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، تقرب الی اللہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ذیشان سے یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ قالوا ما لنا فی الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کے جانوروں میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، ہمیں اس سے کیا مفاد ہوگا اگر جانور یہ ذبح کیے جائیں تو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا کہ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور آپ کا یہ مبارک عمل ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے قالوا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ بات تو واضح ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، لیکن اگر ہم اسے کریں گے، ادا کریں گے تو اس میں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اس کے جواب میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بکل شارۃ حسنہ، ہر قربانی کے جانور کے ہر بال میں تمہارے لیے نیکی ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا قالوا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں فصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو جانور جس کے بال ہوتے ہیں اس کی تو ظاہر ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ہمیں نیکی نصیب ہوگی، تو جن جانوروں کے بال نہیں ہیں جیسے بھیڑ ہو گئی، دمبا ہو گیا، تو جن کی اون ہوتی ہے تو ان کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لکل شارۃ من الصوف حسنہ، کہ صوف اور اون کی ہر ایک تار کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور اس کا ذبح کرنا یہ گوشت کی خاطر نہیں ہے بلکہ یہ ثواب کی خاطر ہے اور اس کا اجر ہے ہر بال کے بدلے میں۔ دوسرے مقام پر جو سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ حسنوا ضحایاکم سمنوا ضحایاکم فإنھا متاعکم، کہ تم اپنے جانوروں کو خوبصورت بناؤ، تم اپنے جانوروں کو موٹا تازہ فربا کرو، کیوں کہ کل قیامت کے دن یہ جانور تمہارے لیے پلسرات پر سواریاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم فإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قربانی کے دن ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال میں سے سب سے جو اہم عمل اور سب سے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے وہ ہے احراق دم، خون کا بہانا، جانور ذبح کرنا۔ تو جانور ذبح کرنا قربانی کے ایام میں یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے، تو اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ یہاں مراد گوشت نہیں ہے بلکہ یہاں مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کا ذبح کر کے اس کا خون بہانا، تو یہ رب کریم کو بہت پسند ہے، پسندیدہ ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر۔
تو آگے اس کے مفادات بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اپنے آئے گا سینگوں سمیت، اپنے کھروں کے سمیت آئے گا، اور یہ جب تک خون یہ زمین پر نہیں گرتا، گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جانور قبول اور مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خون بہانا مقصود ہے، ابھی زمین تک خون نہیں پہنچتا ہے تو یہ خون رب کریم کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ تم ان جانوروں کو خوبصورت بناؤ۔ اس کے دو مفہوم نکلتے ہیں، ایک جانور خوبصورت ہو، دوسرا ایسا جانور ہو جس کو تم دیکھو تو تمہیں خوبصورت لگے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی، قربانی کا مقصود گوشت نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری پیش کرنا ہے۔ یہ بتائیں جی، خصی یا غیر خصی جانور میں سے کون سا افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصی جانور کو پسند فرمایا ہے، اور آپ نے جو ذبح فرمایا جانور وہ بھی خصی تھے۔ اب کیا قربانی صرف خصی کی ہوتی ہے یا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے؟ تو قربانی دونوں کی ہو جاتی ہے، تو یہاں مقصود افضلیت ہے۔ کیوں کہ خصی جانور کے خصی کرنے کے بعد اس کے گوشت میں تازگی رہتی ہے، وہ تعفن سے محفوظ رہتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ مقبول اور محبوب ہے۔ سب یہ بتائیں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ حر ہو یعنی آزاد ہو، مسلم ہو اور مقیم ہو، اور اس کے بعد موسر ہو، موسر خوشحال ہو، صاحب نصاب ہو، تو یہ شرائط ہے اس کے لیے۔ مفتی صاحب، جانوروں کی عمریں بتائیں کہ کس عمر کے جانور جو ہیں وہ قربانی کے لیے موزوں ہیں؟ جو جانور چھوٹے ہیں، بکرا ہو گئی، بکری، تو اس کے لیے 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سال تو پورا ہو گیا ہے لیکن وہ ابھی تک دندہ نہیں ہوا یا اس کے دانتوں میں چھیریں نہیں آئی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ دندہ ہونا اور دانتوں میں چھیریں پڑ جانا یہ اس قربانی کے ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مدت عمر کا پورا ہونا شرط ہے۔ تو اگر قربانی کا جانور گھر میں خود پالا ہو اور تسلی ہو، یا کوئی تسلی بخش مسلمان جو تقوی پرہیزگار میں کوشش کرتا رہتا ہو، تو اگر وہ تسلی دے دے کہ میں نے یہ جانور اپنے گھر میں پالا تھا اور مجھے تسلی ہے کہ یہ قربانی پر ذبح ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ تو باقی رات دمبا یا بھیڑ، مینڈا وغیرہ لیلا، تو اس کے لیے یہ کہ اگر وہ قربانی کا جانور جو رکھا ہے وہ پورا سال کا نہیں ہے لیکن اس کی عمر 6 ماہ پوری ہو چکی ہے، اور وہ 6 ماہ کے اندر اس کی جسامت اتنی ہے، اس کا وزن اتنا ہے کہ اگر وہ سال والوں کے ساتھ مل کے چل رہا ہو تو اس میں سے اسے جدا کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ 6 ماہ کا، یہ سال کا، تو اب اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو اس کے لیے کم از کم مدت 6 ماہ ہو گئی، اور بکری کے لیے، بکرا کے لیے کم از کم مدت 1 سال ہو گئی۔ تو باقی رہا گائے اور بھینس، ان کی مدت عمر وہ مکمل طور پہ کتنی کی گئی؟ 2 سال۔ 2 سال سے کم اگر 1 دن 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا تو اس کے لیے وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اونٹ آ گیا، تو اونٹ کے لیے 5 سال یہ مقرر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پچھلے سوال کا پھر جواب سامنے آ جاتا ہے کہ اگر گوشت مقصود ہوتا تو بکری کا جو بچہ ہے 6 ماہ کا یا 7 ماہ کا، 8 ماہ کا، 9 ماہ، 10 ماہ کا، تو گوشت کا وہ بھی اس قابل ہوتا ہے گوشت کھایا جا سکے، لیکن قربانی میں یہ واضح کیا گیا کہ گوشت کھانا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ قربت اللہ مقصود ہے جی۔ بڑے جانور میں 7 حصوں سے اگر کم ہو تو پھر کیا؟ کوئی حرج نہیں، قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ اگر اکیلا وہ 7 حصے اپنی طرف سے کرے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 1 کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں، 3، 4، 5، 6، یہ جو 7 کا فگر مقرر کیا گیا تو یہ زیادہ سے زیادہ تعداد بیان کی گئی ہے، کم سے کم جتنے چاہے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مفتی یہ بتائیں کہ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے جن میں شرائط پوری نہیں ہوں گی ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اس کے لیے جو ان کا عیب ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جن میں جانوروں کے عیب پائے جاتے ہیں، بیمار ہو گیا، وہ کانا پن، اس کا کانا پن ظاہر ہو گیا، اور
اتنا کمزور ہے کہ وہ قربان گاہ تک جا بھی نہیں سکتا، تو لنگڑا ہے جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو گیا، تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی کرنے کے بعد اگر ایک خصیہ گر گیا تو کیا اس جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی جی، کیونکہ اب وہ عیب اس کا واضح ہو چکا ہے جی۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ زخم، جس جانور کو زخم ہو اس کا کیا حکم ہے؟ زخم کا اثر اگر گوشت تک پہنچ جائے اور وہ قربانی کے ایام تک مندمل بھی نہ ہو، ٹھیک بھی نہ ہو، تو وہ قربانی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر زخم پہلے لگا، پھر وہ زخم کا علاج کیا گیا اور وہ درست ہو گیا، صرف اس کا نشان موجود ہے، باقی زخم کے اثرات اس کے نیچے تک نہیں پہنچے گوشت تک، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی جانور کا کان کٹا ہو یا جس جانور کی دم کٹی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ یہ تو واضح ہے، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے اور جامع ترمذی شریف میں بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ نہ دم کٹا اور کان کٹا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب اس کی صورتیں ہیں کہ مکمل طور پر جس کی دم کٹی ہو اور مکمل جس کا کان کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کا تیسرا حصہ وہ کٹا ہے تو اب علماء نے لکھا ہے کہ وہ قربانی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ایک فقیر شخص ہے جس نے جانور خریدا، جی۔ پھر وہ جانور بیمار ہو گیا، اب اس نے وہ جانور بیچ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو قیمت ہے اس کا صدقہ کرے یا اس سے نیا جانور خریدے؟ فقیر پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی نا جناب۔ جی ہاں۔ جب اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے تو اس نے وہ قربانی خواہ مخواہ اپنے ذمہ واجب کر لی، تو اب اگر اس کا جانور بیمار ہو گیا اور اس نے وہ بیچ دیا تو جو اس کے پاس پیسے آئے، اگر وہ چاہے تو ان پیسوں کو صدقہ کر دے، اور اگر وہ چاہے تو ان پیسوں کی نئی قربانی اور جانور خرید سکتا ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ صاحب صاحب کون سا شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ قربانی اور صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ اور زکوٰۃ، یہ صاحب نصاب کے لیے، ان کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے جو ادا کرنے والے ہیں۔ تو جو قربانی کا نصاب ہے وہ قربانی والے دن اگر شخص 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مالک بن جائیں تو ان پر وہ قربانی لازم ہوگی۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ خنثی جانور جو ہے اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ خنثی جانور کی قربانی ناجائز ہے جی۔ خنثی ظاہر جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو، جس میں دونوں پائے جائیں تو وہ، ہاں جی۔ آگے سوال یہ ہے کہ سینگ کٹے جانور کا کیا حکم ہے جی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سینگ کٹوں کے لیے جانور اس نے بچہ جنم دیا اور وہ پیدائش کے بعد فوراً بعد یعنی 2-4 دن یا مہینہ جب تک سینگ کے نشان برآمد نہ ہوں اس وقت تک اگر انہوں نے سینگ جلا دیے تو اب اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ نکلنے کے بعد انہیں جلایا تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کہ ایک جانور ہے جس کے سینگ کا خول اتر گیا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے قربانی، صرف سینگ اترا نا، ہاں خول اترا، جو نیچے اس کے جس کے اوپر وہ خول تھا اصل سینگ، اگر وہ تیسرا حصہ اس کا ضائع ہو گیا تو ظاہر ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، صرف خول اترنے سے قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ آگے یہ سوال ہے کیا ایک حصے میں 2 شخص شریک ہو سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک حصہ جو جانور قربانی کے لیے اس ایک حصے میں 2 شخصوں نے الگ الگ پیسے دیے، یعنی ایک حصے کو تقسیم کر دیا؟ جی ہاں، بالفرض 20,000 روپیہ ایک حصے کی قیمت بنتی ہے، 2 بندے مل کے انہوں نے 10,000 لگا کے اپنا حصہ قربانی، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے ظاہر شرط ہے عبادت، قربانی ہو، نماز ہو، جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کو کیسے ادا کرنا ہے وہ سارا طریقہ کار شریعت نے بتلا دیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ قربانی آئے تو جس کے لیے قربانی لازم نہیں تھی وہ اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا کے وہ قربانی کرنا شروع کر دے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بہترین صورت یہ سامنے آتی ہے کہ اگر دونوں فقیر ہیں تو پھر کسی ایک کو پیسے ہبہ کر دے اور وہ ایک شخص مالک بن جائے، وگرنہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ آگے یہ سوال ہے کہ مکروہ شخص جو ہے اس کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟
کون سا شخص؟ مقروض شخص جی، مقروض، جس نے قرض ادا کرنا ہے تو اس کے لیے کیا حکم؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ شریعت نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بالکل واضح بات ہے۔ تو اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ وہ قرضہ اس کے ذمہ نہ ہو، اور اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اب وہ قربانی کرے۔ اگر یہ سوال ہے کہ قربانی کے جو گوشت ہے اس کی تقسیم کیسے کی جائے؟ یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے، اس کو سمجھنا۔ ہمارے ہاں جو علاقے میں قربانی کے جانور کو ذبح کر لینے کے بعد جو گوشت کی تقسیم کی جاتی ہے وہ اس انداز سے کہ 7 ڈھیریاں بنا لی جاتی ہیں، اور پھر ایک شخص کو اس گوشت کی طرف اس کی پیٹھ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور دوسرا شخص ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ کس کی، اس طرح وہ 7 ڈھیریوں پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو وعدہ گاٹا وہ ہم نے معاف کیا، ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ لا یقسم لحمہ الا بالوزن، قربانی کے گوشت کے جو حصے ہیں وہ بغیر وزن کے تقسیم نہ کیے جائیں، ان کو ترازو پہ تولا جائے، ہر قسم کے گوشت کا جو معیار ہے وہ برابر طور پر تقسیم کیا جائے اس اعتبار سے، پھر اس کا وزن کر لینے کے بعد یہ اس کو دیا جائے، تقسیم کیا جائے۔ اگلا ایشو یہ ہے کہ اس میں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے معاف کیا تم ہمیں معاف کر دو، تو یہ معاف کرنا اور معافی لینا اس مقام پر یہ غلط ہے۔ کیوں؟ قربانی کا گوشت، یہ پہلی بات یہی ہے کہ یہ تقرب اللہ کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، ہم اپنا حق دوسرے کو معاف کرنے کے پابند ہیں، ہماری یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم اس کے پابند ہیں کہ اس انداز سے ذبح کیا جائے اور اس انداز سے اس کی تقسیم کی جائے۔ اگر یہ سوال ہے مفتی صاحب کہ قرض لے کر قربانی کیا کی جا سکتی یا نہیں کی جا سکتی؟ ہاں، اگر قرض اسے پتہ ہے کہ میرا پیسہ قربانی کے بعد آ جائے گا تو ابھی وقتی اس کے پاس نہیں ہے، اسے یقین ہے کہ پھر پیسہ میرے پاس آنے والا ہے، مہینے کے بعد آئے گا، 10 دن کے بعد آئے، تو اب وہ اس قربانی کا جانور خریدنے کے لیے قرض لے سکتا ہے، پھر جب اس کے پیسے اپنے آ جائیں واپس کر دے۔ تو کیا اس جو شخص ہے جو قرض لے کر قربانی کر رہا ہے اس میں نصاب شرط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نصاب تو حد کے لیے شرط ہے نا جی، نصاب کے بغیر تو قربانی واجب ہی نہیں نہ ہو رہی جی۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ قربانی کے جو حصے کیے جاتے ہیں ان کا کہیں سے ثبوت بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یہ ویسے علماء نے اپنی طرف سے بنائے ہیں؟ نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اس کے حصے تقسیم کیے جائیں، 3 حصوں میں تقسیم۔ اس میں قربانی جو کر رہا ہے شخص، گوشت میں اس کا اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو سارا رکھ لے، اس کے ابو عیالدار آدمی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ سارا تقسیم کر دے، یہ افضل طریقہ ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کے 3 حصے بنائے، ایک حصہ خیش اقربا کے لیے رکھے، ایک غربا فقراء کے لیے رکھے، اور ایک اپنی ذات کے لیے رکھے۔ کہ اگر 6 بندوں کی نیت ٹھیک ہو اور ایک شخص کی نیت جو ہے وہ خراب ہو، گوشت کھانے کی ہو، تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہمارے نزدیک صرف نیت کی خرابی نہیں، عقیدے کی خرابی بھی باقی 6 کو لے ڈوبے گی۔ تو نیت بڑی لازمی ہے، اس لیے نیت کا متحد ہونا اور عقیدے میں متحد ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو اگر ایک شخص کی نیت خراب ہو جائے گی تو باقیوں کو بھی لے ڈوبے، ہم تو ڈوبے حسن ہم تجھے بھی لے ڈوبے گے، تو اس لیے لازمی بات ہے۔ اس لیے بزرگان دین اور فقہاء علماء نے فرمایا کہ جب قربانی کے ساتھ اسے ہوں اور لوگ جمع کیے جائیں تو وہ لوگ ایسے ہوں جو نماز روزے کے پابند ہوں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو خوف موجود ہو، ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم قربانی کا جانور خریدیں گے تو گوشت کھائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف قربت اللہ کا ارادہ رکھتے ہوں تو اب ان کی قربانی ٹھیک ہوگی جی۔ ایک شخص جو نابالغ ہے لیکن ہے صاحب نصاب، کیا اس پہ قربانی واجب ہے؟ اسلام کے احکامات بلوغت کے بعد شروع ہوتے ہیں نا جی، جی بالغ ہونا ضروری ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں وہ قربانیاں نہیں دیتی، کہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بڑا المیہ ہے جناب، کہ اس میں بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو عورتیں صاحب نصاب ہیں تو، اور ایسا بھی ہے کہ ایک خاندان کا ایک سربراہ موجود ہے اور اس میں عورتیں بھی موجود ہیں، شامل ہیں،
تو وہ صاحب نصاب ہیں، ان کے بیٹے بڑے جو ہیں بالغ وہ بھی صاحب نصاب ہے، باپ الگ صاحب نصاب ہے، تو وہ صرف ایک قربانی کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ قربانی کے وجوب کے لیے گھر کا سربراہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے وجوب کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ مفتی صاحب یہ جو مقیم ہوتا ہے، مقیم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ جو مسافر نہ ہو، تو مسافر کسے کہتے ہیں؟ صرف جو گھر سے نکل گیا وہ مسافر ہے، نہیں۔ حد سفر بیان کی گئی ہے، ہمارے اکابرین نے بیان فرما، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غزالی زماں شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی اکابرین وہ اس چیز کے قائل تھے، اور انہوں نے یہی تحقیقات اپنی پیش کی ہیں کہ جو حد سفر ہے وہ 56 میل 6 فرلانگ یعنی 92 کلومیٹر وہ ہے۔ تو جو اس 92 کلومیٹر کا سفر کا ارادہ کرے گا تو وہ اسے ہم مسافر کہیں گے، تو جو اس کے اندر وہ مقیم ہے جی۔ تو جو شخص حج پہ جاتا ہے، ہاں جی، کیا اس پہ قربانی واجب ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو وہ قربانی تو نہیں واجب ہوتی، اس کے لیے تو حج کے احکام الگ ہیں نا، جو وہاں کرتا ہے وہ ہماری قربانی نہیں کر رہا ہوتا، اسی لیے اسے اضحیہ کہتے ہیں، اسے ہدی کہتے ہیں، الفاظ میں فرق ہے نا جی ہاں جی۔ تو اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ قرآن مبین فرقان حمید میں علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں پابند ٹھہرایا گیا ہے، اور احکام شریعہ کو سمجھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ نشست قائم کر دی گئی ہے، تو ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں بھی سرزد ہو سکتی ہیں، تو کسی سوال کے جواب میں کوئی شک وغیرہ ہو یا تردد ہو تو نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کے احکامات کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔